نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے سجدہ تلاوت۔ جی ہاں، ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس میں ہم آیت سجدہ تلاوت کرتے ہیں۔ وہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کے اندر کتنے سجدے ہیں؟ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس موضوع کے متعلق ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ہیں احناف کے نزدیک۔ کہاں کہاں پر، کون کون سی جگہ پر، گن کر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا سجدہ 9ویں پارے کے اندر سورہ اعراف کے بالکل آخر کے اندر۔ نمبر 2 وما ابرئ 13واں پارہ ہے سورہ رعد کے اندر۔ نمبر 3 ربما 14واں پارہ ہے اور سورہ نمل کے اندر۔ نمبر 4 سبحان الذی 15واں پارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ نمبر 5 16واں پارہ قال علم سورہ مریم کے اندر۔ نمبر 6 17واں پارہ ہے اقترب للناس سورہ حج کے اندر پہلا سجدہ۔ دوسرا سجدہ یاد رکھیں، احناف کے نزدیک دوسرا سجدہ واجب نہیں ہے، دوسرا سجدہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اس کے بعد وقال الذین پارہ نمبر 19واں ہے، اس میں 2 سجدے ہیں، ایک سورہ فرقان کے اندر ہے اور دوسرا جو ہے وہ سورہ نمل کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد 21ویں پارے کے اندر اتل ما اوحی، اس میں سورہ الف لام میم سجدہ جو ہے اس میں سجدہ ہے۔ پھر اس کے بعد 23ویں پارے کے اندر ومالیہ کے اندر سورہ صاد کے اندر سجدہ ہے۔ پھر اس کے بعد فمن اظلم 24واں پارہ ہے، اس کی سورہ خامیم سجدہ کے اندر سجدہ ہے۔ پھر اس کے بعد 27واں پارہ ہے، اس کی سورہ نجم کے اندر سجدہ ہے بالکل آخر کے اندر۔ پھر اس کے بعد عما یتساءلون 30واں پارہ ہے، اس میں 2 سجدے ہیں، ایک سورہ انشقاق کے اندر ہے اور دوسرا سورہ علق کے اندر ہے۔ یہ 14 پارے ہیں، یہ 14 سجدے ہیں قرآن پاک کے۔ تو ان سجدوں میں جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، خواہ اس نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا سننے کا ارادہ نہ کیا ہو، اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اب ان جگہوں میں سجدہ کیوں واجب ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جتنی بھی آیات ہیں ان کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جن میں بالکل حکم ہے سجدے کا کہ آپ سجدہ کریں، امر ہے، تو اس لیے سجدہ واجب ہے۔ نمبر 2 کچھ آیات ایسی ہیں جن میں انبیاء کا فعل مذکور ہے اور انبیاء کی اقتداء بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر سجدہ نہ کرنے والوں کی مذمت بیان کی ہے اور مستحق مذمت انسان واجب کے چھوڑنے پر ہی ہوتا ہے۔ اور اب اگر بندہ نماز کے اندر ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو امام نے آیت سجدہ تلاوت کی اور امام سجدہ کرے تو پھر مقتدی کو چاہیے وہ بھی سجدہ کرے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی بار بار آیت سجدہ کو پڑھے، جیسے کہ حفظ قرآن کرتے وقت بچے جو قرآن کو حافظ کرتے ہیں یا کوئی بھی شخص قرآن کو حفظ کرتا ہے، وہ بار بار اس آیت کو پڑھتا ہے، تو بار بار پڑھنے سے اگر ایک ہی مجلس میں اس نے پڑھا تو ایک ہی سجدہ اس کو کرنا چاہیے، ایک ہی سجدہ وہ کرے گا، بار بار یہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ اس پر ایک سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اب سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب آیت سجدہ تلاوت کرے پھر اس کے بعد سجدہ کرنا چاہتا ہے تو یہ تکبیر کہے، اور یاد رکھیں تکبیر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے، تکبیر کہے اور رکوع سجدے کے اندر چلا جائے اور دوبارہ تکبیر کہہ کر اٹھ جائے۔ پھر اس کے بعد نہ تشہد ہے اور نہ سلام ہے، بس تکبیر کہنی ہے، سجدے میں جانا ہے اور پھر تکبیر کہہ کے اٹھ جانا ہے۔ اس طرح سجدہ کرنا ہے، باقی اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے۔